حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں جہاں صورتوں کا تعارف کرایا نا، تو پھر ان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اس کو بیان کیا، ان کی انتہا کیسے ہوتی ہے اس کو بیان کیا، وسط میں کیسے بیان کیا جاتا ہے اس کو بیان کیا۔ پھر فرمایا کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں ایسے ہیں جس طرح کہ کوئی کسی کو چٹ لکھ دیتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں کیا ہیں؟ فرمایا یہ ہمارے رب کے چھوٹے چھوٹے پیغامات ہیں۔ مگر چھوٹے چھوٹے پیغامات کیسے ہیں کہ ایک ایک صورت اپنے اندر معنی اور مضمون کا ایک سمندر رکھتی ہے، یہاں تک کہ انسان اگر ایک ہی صورت پر نظر ٹکا لے اور اسی کو اپنی ہدایت کے لیے اپنے رہنما بنا لے تو وہی اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ سب سے چھوٹی صورت والعصر، اسی کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر باقی قرآن نہ اترتا، یہ ایک ہی صورت اترتی تو قیامت کے دن انسان یہ نہ کہہ سکتا کہ میری ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہ ہوا۔ اللہ کہتا یہ صورت تیرے سامنے نہیں تھی؟ کیا منظر ہے اس میں صورت میں، اور کس طرح انسان کو جھنجھوڑا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم کھاتا ہوں میں زمانے کی، اور عصر کہ لفظ معنی نچڑنے والا، یعنی وہ زمانہ کہ جب وقت ختم ہوتا ہے اور شام ہونے کو آتی ہے۔ عصر کو بھی ہم عصر کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سورج ڈھلنے کو آتا ہے اور وقت اب کنارے لگنے کو آ جاتا ہے، دن ختم ہونے کو آتا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور بضرور خسارے میں ہے۔ کیسے ہے خسارے کے اندر؟ ایک ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے، ایک لمحے کے اندر اگر کافر کلمہ پڑھ لے تو ایک دم جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے۔ وہ بچہ، یہودی بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا تھا اور بیمار ہوا اور آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے، 2-3 بچوں کا ذکر آتا ہے، ایک اس بچے کا ذکر ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ آپ جب اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے حسرت کی نگاہوں سے آپ کو دیکھا، اور اس کا باپ سمجھ گیا کہ یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اس نے پھر باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، جب دوستی تو نے ان کے ساتھ رکھی ہے تو مان انہی کی بات، اب کیا دیکھتا ہے میری طرف؟ تو اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوا۔ آپ اس کے گھر سے جو باہر نکلے، حضرت علی فرماتے ہیں یتلألأ وجہہ، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ بس قریب لگ گیا تھا جہنم کے، اللہ نے واپس کھینچ لیا اس کو۔ تو ایک ایک لمحہ بتا رہا ہے، اگر چور ڈکیت بدماش چوری سے توبہ کرے، بدماش بدماشی سے توبہ کرے، جیسے سچی توبہ کی ایک دم زمین آسمان کا فرق ہو گیا، انقلاب آ گیا زندگی میں، جہنم کی طرف بڑھتے بڑھتے واپس پلٹ آیا، لیکن نہیں پلٹا، اس لمحے نے گواہی دی، آدمی نے اپنا نقصان کیا۔ دوسرا لمحہ آیا، اس میں پھر اس نے نہیں توبہ کی، اس لمحے نے گواہی دی، آدمی نے اپنے آپ کو نقصان کیا۔ یوں سمجھو کہ انسان کی زندگی کے جتنے لمحے تھے، جتنے منٹ تھے، جتنے سیکنڈ تھے، جتنے گھنٹے تھے، جتنے دن تھے، جتنے مہینے تھے، جتنے سال تھے، ان سالوں نے گواہی دی، ان الانسان، بے شک انسان لفی خسر، ضرور بضرور نقصان میں پڑ رہا ہے۔ بچے گا کون؟ فرمایا بس وہ جو 4 کام کریں گے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جیسے ایمان لائے تباہی سے بچ گئے، لیکن ایمان لا کر کے ایمان کا ثبوت پیش کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیا، اور نیک عمل کے لیے عمل کی فضا بنانی پڑتی ہے، تب نیکی کا ماحول بنتا ہے تو نیکیاں ہوتی ہیں، نیکی کا ماحول نہ ہو تو نیکیاں کرنے والے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ ماحول کیسے بنتا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو سچے دین کی وصیت کی، ڈٹے رہو ڈٹے رہو، دین سچا ہے، قربانیاں دیتے رہو، قدم بڑھاتے رہو، گھبرانا نہیں، تو اس سے حوصلے ملتے ہیں۔ اور لیکن چلو حوصلہ ملے جو کچھ بھی ہو، مگر یہ تو کانٹوں کا راستہ ہے، پھر مصیبتیں آتی ہیں، پھر پریشانی آتی ہیں، تو جب آزمائشیں آئیں تو پھر کیا کریں؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ ایک دوسرے کو ڈٹ جانے کی تلقین، نیکیوں پر ڈٹے رہو، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈٹے رہو، اور اس راستے میں جو پریشانیاں آئیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔